اسلامی حقوق۔ سائل کا کہنا ہے کہ اسلام میں کون سے اہم حقوق ہیں جن کا دین اسلام احترام کرتا ہے، وضاحت فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلامی حقوق تو بہت سارے ہیں، ان میں سے اہم یہ ہیں: اللہ رب العزت کا حق۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت سے حقوق ہیں جن میں بہت ہی اہمیت کے حامل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، توحید۔ توحید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات، صفات اور اس کے اسماء افعال میں یکتا و اکیلا مانا جائے، اور یہ اعتقاد رکھا جائے کہ بے شک اللہ ہی رب اور مالک اور سارے معاملات میں تصرف کرنے والا ہے اور رزق دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 1۔ نمبر 2، عبادت۔ اور عبادت یہ ہے کہ اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ ان کا رب اور ان کا خالق اور رزاق ہے۔ اور اسی طرح عبادت کی ساری انواع و اقسام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی خاص کرنا، مثلا دعا، ذکر، مدد، استعانت، استغاثہ، اور اسی کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرنا اور اسی سے امید رکھنا اور اسی سے ڈرنا اور خوف کھانا اور اسی کے لیے ہی نظر و نیاز دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ نمبر 3، شکر۔ ساری مخلوق پر اللہ رب العزت ہی نعمتیں اور احسان کرنے والا ہے، اس کے لیے ان کے ذمے ان نعمتوں پر اللہ کا اپنی زبانوں اور دلوں اور اعضاء کے ساتھ شکر کرنا واجب اور ضروری ہے، اور وہ شکر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اس کی حمد و تعریف اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور ان اشیاء میں صرف کرنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری سے بچو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پوری کی پوری بشریت کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں اور ان کے لیے وہ اشیاء بیان کریں جن میں ان کی دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ والدین کا حق۔ اسلام خاندان کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے اور اس کے درمیان محبت و احترام کی تاکید کرتا ہے، اور اس خاندان کی اساس اور بنیاد والدین ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب اور افضل عمل والدین سے نیکی کرنا قرار پایا۔ تو والدین سے نیکی، ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کا احترام اور ان کے سامنے تواضع اور ان کے لیے احسان کر کے ہوگی، اور یہ کہ ان پر خرچ کیا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے اور ان کے دوست و احباب کی عزت و احترام کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ اور ان حقوق میں والدہ کا حق سب سے زیادہ اور عظیم ہے، کیونکہ والدہ ہی ہے جس نے اس کا حمل اٹھایا، اور پھر وہی ہے جس نے اسے جنا، اور وہی ہے جس نے اسے دودھ پلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک اور صحبت کا کون مستحق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا: اس کے بعد کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا: اس کے بعد کون؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا: اس کے بعد کون؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تیرا والد۔ صحیح بخاری اور مسلم، اور یہ لفظ بخاری کے ہیں اور کتاب الادب حدیث نمبر 78 سے لیے گئے ہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر حقوق۔ سب مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ ایک ایسی متعاون اور مضبوط امت ہیں جس طرح کے دیوار ہو جو کہ بعض کو مضبوط کرے۔
وہ ایک دوسرے سے رحم دلی کے ساتھ پیش آتے اور آپس میں نرمی کا برتاؤ اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تاکہ اس عمارت کی حفاظت ہو سکے۔ اور یہ ایک ایسی اخوت و بھائی چارہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق مقرر کیے ہیں۔ انہی حقوق میں سے محبت و بھائی چارہ اور ایک دوسرے کو نصیحت اور ایک دوسرے کی تکلیف رفع کرنا اور پردہ پوشی کرنا اور حق میں ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرنا اور پڑوسی اور مہمان کی عزت اور احترام کرنا بھی شامل ہے۔ اور انہی حقوق میں سے سلام کا جواب دینا اور بیمار کی تیمارداری کرنا اور کسی کی دعوت قبول کرنا اور چھینک لینے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اور مرنے والے کے جنازے میں شرکت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا اور چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا اور دعوت قبول کرنا اور مریض کی تیمارداری کرنا اور جنازے کے ساتھ چلنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2625۔ پڑوسی کا حق۔ اسلام پڑوسی کے حق کو بہت اہمیت دیتا ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان یا غیر مسلم ہو، ان مصلحتوں کی بنا پر جس سے امت ایک جسم اور بدن کی طرح ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بار بار پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ اسے وارث بنا دیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اسلام میں پڑوسی کے لیے مقرر کردہ حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کی جائے اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے اور مصیبت میں اس کی تعزیت کی جائے اور خوشی اور فرحت کے وقت اسے مبارکباد پیش کی جائے اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کیا جائے اور اس کی پردہ پوشی کی جائے اور اس کی تکلیفوں پر صبر سے کام لیا جائے اور اس سے تحفے تحائف کا تبادلہ کیا جائے اور اگر اسے کبھی ضرورت ہو تو قرض بھی دیا جائے اور اس کی حرمت والی چیزوں سے آنکھیں نیچے رکھی جائیں اور اس کی ہمہ قسم کی بھلائی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دوستوں میں سب سے بہتر اور اچھا وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ادب المفرد میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 115۔ اور اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھ سے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اور اسلام نے پڑوسی کو تکلیف دینے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ فرمان نبوی ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں اور شر سے محفوظ نہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ اور اسلام نے مصلحت کو پورا کرنے کے لیے رعایا پر اس کے والی اور والی پر رعایا کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں، اور اسی طرح خاوند کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق خاوند پر مقرر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسلام نے بہت سارے عادلانہ حقوق واجب کیے ہیں۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 11413۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔